یا رسول اللہ یا خاندان زادہ بلند صلی اللہ محمد. اگر یہ بلند صلوات اتنی آہستہ پڑھیں گے آپ کو خود بھی پتہ نہ چلے آپ نے صلوات پڑھی ہے. محمد نعرہ تکبیر اس میرے خالق و مالک کی کبریائی کے اعلان جس سے میرے نبی پاک اور مولا کائنات کی سجدہ فرماتی ہیں. بلند وقت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات کی یہ خانہ زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف دو قدم آگے ہیں، یہ جو گیپ خالی ہے نا اس کو پرو صرف دو قدم پیچھے والے جو ہے باقی ٹھیک بیٹھے ہیں. ایک بلند صلوات پڑھیا لوگ جی ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والسنت الحیدریہ والاسمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجاتیہ ومعاصر الباقریہ ومسار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرزقیہ وجودت قویہ ونقاوت القویہ والحیبت الاسریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الاسر والزمان صلوات اللہم صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی آدائہ مجمعین من یومنا الى یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد اللہ رسول. صلوات اتنی بلند پڑے کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں. آل محمد. ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطل فرمائیں. جو دوست رہ گئے ہیں وہ اس سعادت میں پیچھے نہ رہے. اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ گواہی میں جبریل لکھ کے لے جائے. حاضرین گرامی قادر آشان رسول خدا محبان آلِ و عزدران مظلوم کربلا. سب سے پہلے دعا وہ داعیے اتحاد البین مسلمین برے والا کی امن کی ضمانت فکر و دانشوری کی ایسی یونیورسٹی جو انشاءاللہ تا قیامت نہیں ہو سکتی. بہت سے شوق حسین شاہ صاحب قبلہ بہت شفت شاہ صاحب قبلہ کہ یہ تاریخی صدمات میری بی بی اپنی بات میں قبول فرمائے. چکوال سے میرے برادر محترم میں کبھی نہیں سیدوں کو کہتا صرف محترم رہوں گا. جناب عزت مآب بابا ستار سید محسن شاہ بخاری صاحب قبلہ وقابہ تشریف فرما ہیں. اللہ زنباز کی زندگی کرے. مجھ سے بیشتر میرے بہت فاضل دوست بیٹو کی طرح حامد رضا سلطانی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے مالک کا ذکر خیر فرما رہے تھے. بس میرا کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں ہے. افتخار الحسینی اللہ زندگی سے اسلام فرمائے. زبان میں تحصیل آنے والے وقت کا بہت بہترین خطیب جناب سیدہ اور عزت اضافہ فرمائے. میرے لیے آپ کام میں ماشاءاللہ بہت اعداد میں تشریف فرما. ویسے بھی یہ ذکر مقدار کا قائل نہیں مقداد کا قائل ہے. اللہ اللہ جناب سیدہ میرے بیٹے مولا زندگی سے اسلام سیدہ تو جو ہے جہاں میرے فاضل وکیل آل محمد حامد سلطانی صاحب ختم کر کے گئے وہیں سے آغاز کرا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں. اس دروازے پر کبھی اپنے آپ کو نہ بڑا کہو نہ بڑا سوچو نہ بڑا مانو. اس لیے کہ جو زبان اللہ اکبر کہتی ہے اسے اپنے آپ کو بڑا کہنے کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر مولا آپ اسلام جناب سیدہ آپ اسلام. اسی لیے آذان کا انعقاد ہے اور اسی لیے آپ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اکبر وہی ہے. ہم نقش والے ہیں وہ نقش پاک ہے.
جو ہے لاؤں گا جو شکر پر، لیکن ذرا آہستہ، مولا آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میرے برادر عزیز، میرے بھتیجے، حامد سلطانی کہہ رہے تھے کہ کوئی کہتے ہیں مصطفیٰ 12 کو آئے، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ 17 کو آئے۔ انہوں نے اپنے انداز سے بتایا، لیکن میں اپنے انداز سے بتاؤں گا، رب محمد کی قسم، میرا آقا، میرا ہادی، میرا رہبر، شرم کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ نہ 12 کو آیا ہے نہ 17 کو آیا ہے۔ یہ دونوں تاریخیں ہیں، جو تاریخ سے پہلے ہو وہ محمد ہے جو ہے نا۔ جی بسم اللہ، انشاءاللہ بڑے نہ رہیں گے، ابھی آغاز گفتگو ہے۔ اپنے وقت کے اندر تاریخ نہیں تھی، مصطفیٰ تھا۔ چونکہ میری ذمہ داری ہے، مجھے گفتگو اللہ کے قرآن سے کرنا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا نبی آدم سے پہلے، شاہ بھائی ناصر شاہ جی، میرا نبی آدم سے پہلے نبی تھا، تو ہو سکتا ہے کوئی ذہنی ابو جہل کہہ دے شیعوں کا خطیب آیا تھا، بڑھ کے مار کے چلا گیا، ثابت ہی نہیں کیا کہ آدم سے پہلے نبی کہا تھا۔ اے شیعوں کو کہنے والوں کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتا، حافظ قرآن ہوتا ہے، اندھا نہیں ہوتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، اب میں آیات پڑھنے لگا ہوں۔ میرا نبی کب سے نبی ہے؟ میرا رسول کب سے رسول ہے؟ کب نہیں تھی یہ نبی تھا؟ صدی نہیں تھی یہ نبی تھا۔ پہلے مجھے آیات پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاموشی نہیں، آیات پہ خاموش نہیں ہو جانا۔ تبھی ہمارے خطبات ڈرتے ہوئے بیچارے قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ آپ بڑا اچھا سلوک کرتے ہو جب قرآن پڑھا جائے، کیونکہ ہمیں تیاری مثالوں کو دیا کر دیا گیا، نہیں غور کیا۔ ہم نے اپنی پاکٹیں سیدھی کی ہیں، ہم نے ممبر پر حق نہیں ادا کیا۔ یہ ممبر تبلیغ کے لیے ہے۔ میں نے کبھی کسی پورے پاکستان میں نے پچھلے سال بھی تھا، میں کسی سنی کا دشمن نہیں، میری جان قربان یا رسول اللہ کہنے والوں کو۔ یہ فقیر کا دروازہ ہے، اور فقیر کا دروازہ ہر مسلک کے لیے کھلتا ہے۔ حسین شب کا، حسین رب کا، حسین شب کا، صرف اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون حسین کو مان کر اور بنتا ہے، کون بھاؤ کے یزید بنتا ہے۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ، بہت خوبصورت کو سسٹم۔ بسم اللہ۔ حیدری میرا نبی آدم سے پہلے بھی نبی تھا، آدمیت کے بعد بھی وہ نبی ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ آدم سے پہلے نبی تھا، آدمیت کے بعد بھی وہی نبی ہوگا۔ نہیں غور کیا جملے پر؟ کیسے میرا نبی آدم سے پہلے تھا؟ سورہ بقرہ پچھلے سال میں نے ولایت علی علیہ السلام پہ پڑھا تھا، پڑھوں گا آخر کا حصہ ولایت علی کا، کیونکہ ولایت میں پڑھوں تو پھر میرے نسب کی شرافت ثابت نہیں ہوتی۔ بندے اللہ پہ نہیں کھلتے، اللہ پہ پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق، نبی کے نام لینے سے پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق۔ علی جب ولی اللہ آتے ہی چہرہ کھل بھی جاتا ہے کھل بھی جاتا ہے۔ تو جو ہے نا، جیو جیو مولا صبر تھے، حیدری آؤ چاہتے کرامت باز حیدری کی آواز جا رہی ہے۔ بیٹا یہ تھوڑا سا بریک کرنا، یہ جو ڈر گیا صرف تھوڑا سا زیادہ نہیں بیٹا، جیتے رہے مولا اپنی زندگی دے، ڈر کے نہ کر، بس ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے تو جو ہے نا۔ آؤ قرآن سے پوچھے میرا نبی کب سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت کے نمبر 29۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ابھی یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، ابھی آدم بنا نہیں، یاد مصطفیٰ کو دلایا۔ آج میں دیکھتا ہوں میری قوم قرآن پہ کتنا بولتی ہے، پھر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا۔ میرا حبیب شاد تھے اس وقت کو جب میں نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پھر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّبَعَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پھر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ پھر قرآن وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا بَنِي إسرائیل انی رسول اللہ علیکم۔ تو مجھے کہنے دو آدم نہیں تھا، میرا نبی تھا، نوح نہیں
تھا نبی تھا، یا نہیں تھا نبی تھا، انوش نہیں تھا نبی تھا، تورات نہیں تھی نبی تھا، زبور نہیں تھی نبی تھا، انجیل نہیں تھی نبی تھا، قرآن نہیں تھا نبی تھا، جبریل نہیں تھا نبی تھا، جو تھا کیا بنا بولے، جبریل نہیں تھا نبی تھا، میکائیل نہیں تھا نبی تھا، اسرافیل نہیں تھا نبی تھا، اسرائیل نہیں تھا نبی تھا، عرش نہیں تھے نبی تھا، فرش نہیں تھے نبی تھا، نہ عرش اول نہ عرش دو نہ عرش سو نہ چار نہ پنجو نہ ششم نہ سدرا نہ منتہا نہ جنت۔ تو مجھے کہنے دو جب کچھ نہیں تھا تب بھی نبی تھا، بخاری نہیں تھا نبی تھا، صحیح مسلم نہیں تھی نبی تھا، دارود نہیں تھی نبی تھا، قرون نہیں تھا نبی تھا، نماز نہیں تھی نبی تھا، روزہ نہیں تھا نبی تھا، حج نہیں تھا نبی تھا، زکات نہیں تھی نبی تھا، کعبہ نہیں تھا نبی تھا، نہ ہوا نہ خلا نہ ادا نہ فضا نہ جفا نہ وفا، بس لا الہ الا اللہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا، اور دونوں کا گواہ علی ولی اللہ۔ مجھ سے پہلے دونوں نے پڑھا، دونوں جوان تھے، میں بٹھا دوں۔ بسم اللہ جناب صاحب، ایک پیچھے سے نعرہ ہے، افطاری کر لو نعرے کی ٹوپی۔ بسم اللہ، مولا آپ کو زندگی کی عطا فرمائے، سانس کی یا رسول اللہ، تھوڑے بڑے آواز کرو، مولا آپ کو صبر کرے، سانس کی ڈوریں ٹوٹ گئی۔ سلطانی صاحب پڑھ رہے تھے، حیدرآباد نظری صاحب پڑھ رہے تھے کہ میرے نبی کو غریب کہتے ہیں، ظاہر ہے جس کا شجرہ غریب ہو اسے نبی غریب ہی نظر آئے گا۔ آئے خیر نہیں غور کیا، اللہ اکبر، جس کا نوکر جس کا نوکر امیر المومنین ہو۔ ابھی رکنا دیوانے کا نعرہ ہے، حیدری میرے سوٹر دیوانے ہوتے ہیں، جس کا نوکر امیر المومنین ہو۔ بندوں کے چہرے نہ بگڑے، میں سارا دن عقیدہ ہی پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کس کو کس کا نوکر کہا ہے۔ نا میرا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کسی مکہ کے پتو کا نوکر نہیں ہے، اپنے نبی کا نوکر ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں، نہیں بالکل کوئی نعرہ نہیں چاہیے، سانس کی بھی آواز نہیں چاہیے۔ ہاں مجھے بابا جی پیر محسن شاہ صاحب قبلہ کعبہ، آپ کی بڑی دعائیں میرے ساتھ، بابا پیر شوکت شاہ جی، بابا پیر شوکت شاہ صاحب، جتنے سادات تشریف فرما ہو۔ میں نے جملہ کہنا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ نہیں، ساری زندگی بابا جی بھولے تو پھر در بطول سے کرامت بادشاہ جی نے بھیک نہیں مانگی۔ اسی جملے میں ثابت کر دوں گا کہ میں نے کہا کیا ہے، سمجھنا آپ نے ہے۔ آج کہتے ہو کہ 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا، یاری انت لامو کلامی دمو کے دمی حسبو کا حسبی شلبو کے شلبی نسبو کے نسبی، یاری انت بنی و من کا، یعنی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اپنا مذہب بدل دوں گا، 70 مرتبہ نبی نے کہا، علی تم مجھ جیسا، زبان کے دعا دوں گا۔ اگر کعبے میں آنے والے علی نے 1 مرتبہ بھی کہا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو صدقے کی کھجوروں پر پھلنے والے کو کس نے حیا دیا کہ نطفہ ہو کے کہے نبی ہم جیسا؟ تو جو ہے نا مولا آپ کے سامنے جناب سیدہ صاحب جیو میرے بچوں، اللہ تمہارے جوش کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری جیو میرے بیٹا، نہیں ابھی میں نے بات نہیں کی۔ بسم اللہ، میں دیکھو شیروں کے ساتھ داد لینا اور بات ہے، نظر کے ساتھ داد لینا اور بات ہے۔ حیدرآباد میں بہت خوبصورت پڑھ کے گئے، میں نے کبھی اپنے بچوں کا حسد نہیں کیا، میرے بچے ہیں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اپنے سے چھوٹوں سے حسد کرنا یہ عادت ابو جہل ہے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ اور چھوٹوں سے پیار کرنا یہ سنت ابو طالب ہے۔ البتہ ابو طالب پہ بلندر سلوات،
لہذا میرے دوستو بسم اللہ جناب سیدہ صاحب یہ کہہ دینا کہ میں سخی کا ماننے والا ہوں اور اخلاق کا شوم ہونا یہ کہا کہ صحابت ہے جس کی جو عزت ہے اس ممبر کا ہاں جملہ جو رہ گیا تھا اتحاد حسین صاحب یہ جملوں پوچھانے آئے جناب سیدہ آپ کو سلام علیکم امام حسین کا ذاکر جو دار ہوتا ہے چاہے 2 برس کا ہوتا ہے جو ذاکر ہے وہ عزت دار ہے اور ذاکر وہی ہوتا ہے جو دوسرے ذاکر کو عزت دیتے باجی بسم اللہ پیر محسن شاہ صاحب سے لوکا جہاں بھی میری آواز آ رہی ہے بہت بڑا مسئلہ حل کرنا میں نے پورے وسوخ سے جملہ کہا ویڈیو بننا آڈیو بننا بھاگنے کا وقت نہیں ہے کہ مولا نے فرمایا میں نوکر ہوں میں غلام ہوں میں عبد ہوں آئے یا رسول اللہ میں آپ کا عبد ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا صدقے جاؤں میں مولوی کی بوتھی پر مجھے غیروں سے تو شکوہ ہی نہیں ہے میں غور کیا یہ جو علی کا لنگر کھا کے علی پر سوچ رہا ہے نا اس سے میری بات ہے عبد کا معنی جو غلام ہے آئے تیری غلامی چونکہ خود ذہنی غلام ہے نا اب کے معنی کیا ہے غلام میں بتاتا ہوں بھی کیا ہے پھر پڑھو قرآن سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لا الہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو لے گی رات و رات اپنے عبد کو ہائے 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 نا 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 میرے ساتھ بولنا افتخار حسینی جملہ نہیں آؤ تو داد نہیں ہونی چاہیے کہا 399 مجالس و جشن اب تک پڑھ چکا ہوں 7 پریشر تھے میں کلیجہ رکھنے لگا ہوں ممبر پورے والا کہ ایک مومن پر مجھے یقین ہے میں ممبر سے کبھی ایکسٹرا باتیں نہیں کرتا نہ کبھی علی کے مومنوں کی توہین کرتا ہوں جو نہ بولے مجھے وہ بھی پیارا لگتا ہے جو بولے مجھے بہت پیارا لگتا ہے مجھے لگے نہ لگے نبی کو اچھا لگتا ہے مولوی ہر جگہ قبلہ ڈنڈی مارتا ہے مولوی نے ایک حدیث سن لی خاموشی عبادت نہیں یہ اصلے کی جگہ نہیں نہ میرے بچوں نہ یہ جگتوں کی جگہ نہ یہ اصلے کی جگہ نہ یہ سٹیج شو ہے درس آل محمد یہ مدینہ الحسین ہے یہ ممبر تبلیغ آل محمد کا کائنات میں سب سے آخری اور پہلا کرینہ ہے توجہ فرمائیے یہاں کوئی ایسے میں ایکسٹرا بات میں کرتا ہوں نہ پسند کرتا ہوں جملہ سنیے گا وہ کہتے ہیں یہ خاموشی کی عبادت ہے یہاں تک مولوی نے حدیث سنا دی آپ نے سن لی آپ نے عمل کر دیا میں سلام کروں جناب سلمان محمدی کو جتنی آہستہ کہہ رہا ہوں آپ نے اتنے جور سے سنا انشاءاللہ میرے لاکھوں سلام جناب سلمان محمدی کو فارسی نہیں میں کہتا فارسی تب تھا جب فارس میں تھا اب قیامت تک محمدی ہے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے اب وہ ہے محمدی توجہ جناب سلمان نے ہاتھ جوڑ کر جملہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا آمنہ کے چاند آقا دوسرا والی کونین صدر کونین زہرا کی بابا میرے آقا میرے مولا یہ خاموشی عبادت ہے مگر کہاں آئے ہائے اب چپ رہے تو مجھے رکھے کہ مولا یہ خاموشی عبادت ہے مگر کہاں میں نے وہ پنگا دیکھنا پورے والا میں جو کہتے کرامت واسے دیلے جملہ بڑا ہے اور مجھے بولنا نہیں آتا پیر محسن شاہ سے لے کر کائنات کی آخری سکے تک کرامت واسے دی سجدوں کے بعد دادا کی عزت بیان کرنے لگا ہے میرے نبی نے فرمایا سر سلمان جب جائلوں میں بیٹھو تو خاموشی عبادت ہے علی کی بلائے پھر خاموش رہو تو یہ منافقت ہے میرے نبی کی 2 زبانیں نہیں ہوتی میرے نبی کبھی نہیں کہہ سکتا نہیں غور کیا بولو میرے بچوں یہی تو میرا نبی فرماتا ہے یعنی درس سے سن کر جس کا چہرہ کھل گیا پینا سے شادی وہ مومن ہوگا جس کا بگڑ گیا وہ منافق 70 مرتبہ نبی نے فرمایا یعنی تو مجھ سے میں تجھ سے ایک مرتبہ بھی نبی کے علی نے نہیں فرمایا کہ میں نبی جیسا جملہ مجھے کہنا ہے جس بات کا حسینی صاحب سننا پیر محسن شاہ صاحب کے بلاک کعبہ جس بات کا کم از کم 900 سال سے مناظر ہو رہے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی تھی یا 4 میں ایک جملہ میں ختم نہ کر کے جاؤں تو زہرا بی بی کا نوکر نہیں میں کبھی کسی کا چرا کے جملے پڑھنے قادر نہیں میری بی بی نے مجھے اتنا مواد دیا صبح ہو جائے ختم نہ ہو لیکن نوکر ہو آل محمد کا سب سے چھوٹا خلیفہ جملہ کہنے لگا 70 مرتبہ نبی نے کہا یا علی تم جیسا چراغنی علی نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا عبد ہوں میں نوکر ہوں یہاں تک تو سن لیا نا
سن لیا لے آؤ سارے پورے بارہ کے کرو کے قرآن. اب ایسے نہیں، اب میں کلیجہ رکھنے لگوں ممبر پر. آپ بولیں بسم اللہ، نہ بولیں مجھے اللہ کی سب کی قسم میں ناراض ہوں گا. ذکر میرے باپ دادا کا نہیں، ذکر میرے بابا کا نہیں، ذکر ہے مصطفیٰ کا، ذکر ہے آل محمد کا. وکالت کے میرے گاؤں بی بی سے گرا کی. بولنے سے 17 مرتبہ میں نبی نے کہا یا تو مجھ سے نہ تجھ سے. 17 مرتبہ جواب میں نبی نے کہا یا رسول اللہ میں نوکر، میں غلام. یہاں تک آپ تک جملہ پہنچا، جملہ یہ پہنچانا ہے میری زبان کاٹ کے بولے بابا کے اختر ڈاؤن کے کسی کمرے میں ڈال دینا. دکھاؤ کسی کتاب سے کہ کبھی نبی نے بھی زندگی میں ایک دفعہ کہا حالی تو میرا غلام ہے. ارے چھوڑو بولو میں کیا کہہ رہا ہوں، نانا جملہ پورا ہونے دینا. افتخار حسینی 2004 میں ویڈیو کرا، میں نے ہزار خان ابو طالب میں پڑھا، پھر پاکستان کے 2-4 خطیبوں نے جملہ پڑھا. لیکن جس کا جملہ ہو پیر محسن شاہ جی سجدہ اسے ہے، بزرگوں پہ پابندی نہیں ہے. لیکن اگر میرا کوئی جوان زمین میں بیٹھا رہا تو مجھے قبر تک دکھے گا. 70 مرتبہ نبی نے کہا تو مجھ جیسا ہے. 70 مرتبہ علی نے کہا میں غلام ہوں. ایک دفعہ دکھا دو کہ نبی نے کہا ہاں نبی تو میرا غلام ہے. نبی کہہ سکتے ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر نبی ایک دفعہ بھی علی کو غلام کہہ دیتا تو فاطمہ علی پہ حرام ہو جاتے ہیں. غازی کا علم ہے اور مقروض ہے غازی کے علم کا. فلک شکار نعرہ حیدری. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی مولا پورے مولا کو سلام. فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اللہ اکبر. بی بی آپ کو سلام ہے، جناب سیدہ آپ کو سلام ہے. ابھی تفسیر بھی آنے میں لکھی تفسیر ٹھہرو سارے نعرہ بچا کر بسم اللہ. میں نعروں سے نہیں روکتا. بسم اللہ. جو نوکر ہے در بطول کا اسے چین ملتا ہے. اللہ ہو جس میں راضی اسے حسین ملتا ہے. نعرہ حیدری. ایک منٹ سارے نعرے بچا کر میری بجال میں آپ کو نعروں سے روکوں. جو علی کے نعرے سے روکے اس کے قبیر میں کوئی ابو جہل چھپا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. نا میں کہتا ہوں پورے ٹیکٹر کے ساتھ پورے اپنی جاؤ جلال کے ساتھ نعرہ آئے گا مگر تفصیل بھی آپ کریں گے. اگر ایک دفعہ نبی کہہ دیتا ہے یہ میرا غلام ہے، سیدہ علی کے عقل میں کیسے آتی؟ اس لیے کہ سیدہ کا شوہر کوئی غلام نہیں ہو سکتا، کعبے کا بھی امام ہے کیونکہ فاطمہ قرآن ہے. رکو ایسا خطیب دیکھے نہیں اور نارا مانتا رکنا. فاطمہ قرآن ہے، یہ بھی میں محتاج جملہ کہہ رہا ہوں بابا جی. ہاں مجھے اللہ کی سب سے قسم یہ بھی میں محتاج جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ کہاں قرآن کہاں بطول. بطول کے بارے میں بیٹے کی زیارت آتی ہے کہ نہیں تمہیں؟ بولو سارے. جسے زیارت آتی ہے امام زمانہ کی، شیعہ کے بچے کو بھی آتی ہے، اس میں پڑھتے ہو کہ نہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن. اے قرآن جیسے امام. میرے ساتھ جو مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا جب تیرا قائم آئے گا، حسینی تو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا کہ مولا جب تیرا قائم آئے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ تیرا بیٹا ہے؟ مولا نے کہا جیسے میرا قائم آئے گا قرآن کے لفظ قرآن سے نکل کر اس کے سر کا طواف کر کے بتائیں گے میں قرآن ہوں یہ بارش ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے آئے داری ایسے کیسے دار نہیں مولا آپ کو زندگی دے شیخ سلام دے نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا. اونچا بول کے دل کھول کے 100 لاکھ نعرہ.
ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا. آؤ اس بات کی تشریح کرو. جناب سید آپ کو زندگی دے میرے تو متوجہ چل گیا، بات کی تشریح کرو. اگر ایک دفعہ بھی نبی فرما دیتے کہ علی میرا غلام ہے، فاطمہ ہائے ہائے کیسے آپ کی غلام کیا کر دیتے؟ فاطمہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. ہائے ہائے نعرہ حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر. پہنچی میری بات؟ پہنچ گئی میری بات؟ ماشاءاللہ بات پہنچتے ہیں. دیکھ رہے میرے طرف جناب سید آپ کے ساتھ ایک بلند تر صلوات پڑھ یا رب. بسم اللہ. ایسے یہاں سے لے کے آخری آدمی تک بلند تر صلوات. بسم اللہ. پہنچ بات. بسم اللہ. آؤ یا رسول اللہ. مولانا صاحب پیر اقبال شاہ صاحب مولا زندگی سے اسلام کی طرف فرمائے، ملک پاکستان کا عظیم سرمایہ، مصائب کی دنیا کے بیتاج بادشاہ. اب ہوگی زیارت میری طرف دیکھنا چونکہ میں وارث قرآن کا ذکر کر رہا ہوں. بعد میں نے بات کی ہے، آپ آئے تو پھر آپ کی دوبارہ تشریف آوری کے لیے میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج کہتے ہیں نا نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، مگر 70 مرتبہ نبی نے کہا یاری تو مجھ جیسا ہے. علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں، کہا میں آپ تو ہوں، لیکن دکھا تو کہیں نبی نے کہا کہ علی میرا غلام ہے. اگر نبی علی کو غلام کہہ دیتے تو فاطمہ کا غلام سے نہیں ہوتا. اے ہے فاطمہ ہے نزول قرآن، فاطمہ ہے کوثر. مسلمانوں یہاں تک مان گئے ہو نا کہ وہ سردار کی بیٹی اور وارث کائنات کی بیٹی اور کسی غلام کی زوجہ بنے تو جب ایک بیٹی پر غلام حرام ہے تو 2 پہ کیسے جائز ہو گیا؟ آئے ہائے برسوں اپنے جال میں پھنس گئے ہو نا، 2 پہ کیسے حلال ہو گیا؟ پھر ایک بھی بات ہے کہ نبی کی ایک ہی بطول ہے جس کا نام ہے فاطمہ. جملہ آپ سے فرمایا تھا، اس کے بعد مسائب اور پھر دعا اور آپ کی زندگی دی. جناب سید آپ کی سامنے تو جو ہے آپ نے اتنی داد دی کہ خدا کی قسم داد کے لفظ بھی کم ہو. جناب سید آپ یہ ٹھنڈی ہوا کے چل رہی ہے نا، اس کو بھی تو حق ہے نا ذکر بطول سننے کا، ذکر رسول سننے کا، ذکر علی سننے کا. جملہ کہہ رہا ہوں کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں آپ کا عبد ہوں. مولوی نے آپ کا ترجمہ کیا غلام. مولوی کا کیا ترجمہ غلام. اللہ فرمانے سبحان و ذات جو لگی رات و رات، یہ خاموشی نہیں. آپ نے عبد کو بس یہ جملہ سمجھانے آیا تھا. یاد رکھنا دوستو قرآن کی روح سے عبد کا معنی غلام نہیں. تھوڑی آواز کھولو. میں 100 روپے کی کیپ لے کے علامہ نہیں بنا، میں نے 18 سال مدرسوں کی خاک چھانی، مگر کلندر نے بتایا علی کیا مر جائے وہ بندہ جو علی کی ولایت چھپائے. دنیا جھک سکتی ہے، کمپرومائز کر سکتی ہے، قیامت بعد سے سر کٹوا سکتا ہے، ہاتھ کٹوا سکتا ہے، علی کی ولایت کا سودا نہیں کر سکتا. اور سنو یہاں سے لے کر دادو کے حرامی عبدالدار جمالی تک جس نے بغیرت نے امام زمانہ پر زبان درازی کی ہے، ارے اس کی کیا جرات ہے امام کی توہین کرے؟ اس نے امام کی توہین نہیں کی، اپنی ماں کی خیانت بتائی ہے. ہائے 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 تو جو ہے نا دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اس سے بھی سخت لفظ کا ہوں تو میرا حق بنتا ہے. میں میڈیا کا ذمہ دار خطیب ہوں، لیکن میڈیا پہ آنے کا یہ مقصد نہیں کہ کوئی میرے امام کی توہین کرے. بابا جی حد ہو گئی، خدا کی قسم پھیری سادات میں نے یہی جملہ کہا، بندہ کھڑا ہو گیا کہتے جی منبر کا حیا خراب بیٹا. میں نے کہا جمالی پر تجھے غصہ آ رہا ہے، لگتا ہے تیرا بھی خون مکہ کی ہندا سے ملتا ہے. تو جو نہیں خبری آپ نے اسے امام زمانہ کے دشمن پہ بھی غیرت ہے. امن ایک طریقے کا ہوتا ہے، امن کرو، امن چاہتے ہیں، امن رہے گا. یہ ملک میرا ہے، پاکستان میرا ہے، ہم مر جائیں گے اس کے امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے گھر جلوا لیں گے مگر پاکستان کے امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر کوئی ہمارے امام زمانہ پہ کھونکے تو پھر شیعہ قوم سے ڈرنا. اول تو ہم لڑتے نہیں ہیں، لیکن ہم موج پہ آ جائیں پھر نہ ڈر رہتا ہے نہ خیبر رہتا ہے. تو جو ہے نا بولو بولو سبھی سرداری کلندر ماں علی ہاتھ اٹھاؤ جس کا زبان کے ساتھ دل بولا.
علی مولا علی مولا بس آخری فضائل کا جملہ جناب سیدہ السلام اب تو غلام کو ایک لکھا ہے بسم اللہ بس آپ نے بڑے نام لگا اب تو غلام کو نہیں کہتے اب تو اسے کہتے ہیں جو جس کا عبد ہو اسے معراج کروائے لیکن جس پہ سب سے زیادہ بولنا تھا اس پہ آپ چپ کر گئے اب اسے کہتے ہیں جس کا وہ عبد ہو وہ اسے معراج کروائے اب میرا محمد مصطفیٰ ہے اللہ کے عبد بولو صحیح نا میرے مصطفیٰ ہیں اللہ کے عبد اللہ نے انہیں معراج کروائی علی ہے عبد مصطفیٰ نہیں غور کیا جو ہاتھ نیچے رہ گیا اس کا اپنا نصیب سارے ہاتھ بلند ہو گئے ہاتھ اٹھا کر دائد کرو بیٹا یہ کیمرہ گھما تھوڑا سا پتہ چلے میں ہی پڑھ رہا ہوں تو سن رہا ہاتھ اٹھاؤ جس کا یقین ہے میرا نبی ہے عبد خدا اللہ نے آسمان میں معراج کرائی علی ہے عبد مصطفیٰ تو پھر کیا پتہ چلا علی کی معراج ہے اور نبی کی معراج میں فرق کیا رہا نبی آقا ہے علی عبد ہے یاد رکھو محمد اسے کہتے ہیں جس کے جوتوں کے نیچے پوری کائنات رہ جائے علی اسے کہتے ہیں جس کے پاؤں محمد کے دوست پہ آ جائے آئے ہے جیو آئے داری نہیں اور کیسے کیا کہہ رہو آپ نے دعا دی دی ایک مولوی صاحب نے حسین کراچی میں ایک مولوی کو پونسے جی کا دورہ پڑا بڑا خطرناک ہوتا ہے دل کا دورہ پڑ جائے رسکو آ جاتی ہے لے بھی جاتی ہے انجیکشن بھی لگ جاتا ہے بائی پاس بھی ہو جاتا ہے اگر علی کے بکس کا دورہ پڑ جائے نا کسی کے پاس علاج نہیں باب نے کتے کے کاٹے ہوئے کا ہائے ہائے اور علی کے دشمن کا کوئی علاج نہیں خدا کی قسم یہ بیماری نہیں ہے یہ سزا ہے آئے ہائے نہیں اور کیا بغض علی بیماری نہیں ہے بغض علی سزا ہے ایسا کوئی خطیب دیکھا جو روکے میں نے ایک دفعہ بھی آپ نے زبردستی کی آپ ہی لال لگا میں نے تو کسی کو نہیں کہا کیونکہ آپ مولا کے پاک شیعہ ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ کوئی ویگن ہے نہ کوئی ٹوئٹا نہ کوئی برادری جو ہے غیر برادری آدمی ہوں پردیسی آدمی ہوں مگر مولا مدر فرماتے ہیں سر یہاں سے پڑھو مجھے مولوی کہتے ہیں علامہ صاحب ایک منٹ جی بسم اللہ بغض کر کے نال علی دے کسے نو کچھ نہیں لبا بغض کر کے نال علی دے او کسے نو کچھ نہیں لبا او منکرہ تیرو سمجھ نہ آئی تے نہ سمجھیا تیرا ابا تے جدو آن کے 12:30 نے تیرے ماریا تھپڑ کھبا تینو گل مجید دی یاد آنی تو کہنا حال ربا سبحان اللہ نا میرے بچوں یہ میرے ہاتھ جوڑے کبھی کسی دیوانے پہ نہ مسکرانا پاگل اسے نہیں کہتے جو علی کی ربائی پڑھے پاگل اسے کہتے ہیں جسے کلمہ پڑھ کے علی کی ولایت سمجھ میں ڈالا تو جو ہے نا مجھے کہتے دی کہتے ہیں جو آپ نے کہا نا کہ علی علیہ السلام نبی کے قابل میں کھڑے بالکل فضائل نافذ میں مجھے باوجی اس میں جانا ہے تو جو ہے میں مشکور ہوں بابی شوکت شاہ جی بات شوکت شاہ جی سے جنہوں نے وقت میں برتا کیا بالخصوص با محسن شاہ جی دیکھنا میرے تو آجے ملانگ باوجی بیٹھے جی ملانگ میں جگہ دے میری خوش نصیبی ہے جب ملسوں میں ملانگ آئے تو پھر بات سیون چلی جاتی ہے جو ہے نا جو ہے ہاں ہاں جیو دیکھا اس نے آتے کلندر میں علی کی قسم چال ٹھہرو کلندر کا میں نعرہ دے رہا ہوں جس کے دل میں کلندر بستا ہے بندر کیا جانے کلندر کیا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو شفیع سرداری کلندر ماں آلی حق آلی حق آلی حق آلی ہاتھ اٹھاؤ چکا آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی 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 نعرہ حیدری یہاں تک شان رسالت پڑی آگے جملہ ملاد کا آگے بھی آپ کے سامنے بیٹھے ملک بہت میں نے کہا جی نبی کے کاندھوں پر علی علیہ السلام کھڑے ہوئے ایک بات کی منظر سوشل میڈیا کا دور ہے ایک بات پہنچ رہی ہے پورے اور ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ صرف جملہ نہ کہیں جملے کی تشریح کریں شرح کریں وضاحت کریں اگر علی صرف صحابی ہوتے تو یہ جرأت علی کو بھی نہ ہوتی کہ نبی کے کاندھوں میں کھڑے ہوتے
اس سے بڑھ کے کوئی عدل ہے؟ بولو سارے، اس سے بڑھ کے کوئی عدل ہے؟ میں شیعہ خطیب ہوں، علی کا صدقہ کھاتا ہوں، مگر جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہے۔ اگر علی علیہ السلام صرف صحابی ہوتے تو یہ جرت جناب علی علیہ السلام بھی نہ کرتے، بلکہ مولا نے کہا بھی نہیں ہے، یہ کہا ہے نبی نے کہ علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ علی نے اس وقت بھی ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میرے بابا نے مجھے درس دیا ہے کہ آپ کے قریب بھی نہ کھڑا ہو جاؤ، کاندھوں پہ کیسے ہو جاؤ؟ نبی نے کہا علی میں نہیں، وہ کہہ رہا ہے، ہائے 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 جو ہے نا اللہ کہہ رہا ہے۔ جی اس دل پہ تو اچھا جبرائیل کو بھی جھکتے دیکھا، اچھا اس دل پہ تو جبرائیل کو بھی جھکتے دیکھا، ارے اس دل پہ نبی کو بھی رکتے دیکھا، اچھا اس دل پہ نبی کو بھی رکتے دیکھا، ارے کبھی کاندھوں پہ باپ پشت پہ بیٹا، ہم نے تو ہمیشہ رسالت پہ امامت کو ہی دیکھا۔ ہائے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ باقی جملہ آپ کے نظر میرا کام ہے سب سے مولا علیہ السلام کو فرمانے کے سنت ابراغہ میں کبھی اپنے توحید نہیں سمجھتا، اپنے سید زادہ کا ویسے میں عام ذات کو بھی عزت دیتا ہوں، جو سید نام ہے اس سے بھی عزت دیتا ہوں۔ مولا فرماتا ہے تم سے کوئی عزت دو، بدلے میں عزت دے تو ٹھیک، ورنہ نسل بتاتا ہے۔ آئے ہاں کہا جو ہے نا بلا آپ کو سامنے رکھے یہ سید زادے جملے ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ لو جب تک آپ نے جتنی داد دی آپ کی مرضی کی تھی، اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں منت نہیں کر رہا، بات پسند ہے اتنا بولنا ہے اگلے سال تک یہ عظیم مجلس ولایت سے گونجتی رہتی ہے۔ بابا جی کا عظیم صفحہ ماتم میرا مولا اپنی بارگاہ میں شو سے قبول کر چکا ہے جب سے بچھایا ہے۔ توجہ مولوی کہتا ہے بوز علی کا کینسر تھا اس سے بوز علی کا بھائی جان ناراض تو نہیں ہے تو جو ہے بوز علی کا کینسر تھا اسے، کہتے جی وہ تو نبی کی مجبوری تھی علی کو کاندھوں پہ کھڑا کرنا۔ میں نے کہا سارے سچی ہے کہ لعنت تیرے گلے میں ڈال دوں، میرا نبی تو مجبور نہیں ہے۔ آئے ہائے سارے بولنا جس کا عقیدہ ہے ہمارا نبی مجبور نہیں، ہمارا نبی احمد مختار ہے، ہمارا نبی صلی اللہ ہے، ہمارا نبی کل کفا ہے، شب کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرا کا بابا پیکر سے جمال مجھ وغیرہ جو کمال بانی سبکستان عرب کا سلطان وہی کے ترجمان رہبر شریعت پیغام حریت دانا شغل۔ میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتے یہ بت لگے ہوئے تھے نیچے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بت لگے ہوئے تھے نیچے نقیب ممبر صاحب، جو نیچے بت تھے وہ نبی نے توڑ دیے، ہاتھ پہنچتا تھا۔ بہت خوبصورت جملہ، جو یہ بت تھے یہ اونچے تھے وہاں ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اس لیے نبی نے علی کو کاندھوں پر کھڑا کیا۔ میں نے کہا عقل کا یتیم ابو جہل کی یونیورسٹی کے نالائق طالب علم جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند اتار لیتا ہے، کوئی ہے پورے والا میں بولنے والا، کوئی ہے قیمت دینے والا میرے جملے کی، جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کا چاند اتار دیتا ہے۔ 18 فٹ کے بتوں کی جرات کیا تھی؟ کہتے بات سمجھ میں آ گئی، پھر مسئلہ کیا تھا؟ پیر ناصر شاہ جی سیدہ بولے دکھ ہوگا، ہاں میرا بیٹا میں نے کہا نبی سمجھانا یہ چاہتا تھا، یاد رکھو کل منبر کی سیڑھیوں کے جھگڑوں میں نہ پڑنا، آج دیکھ لو جس کا گھر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کے کاندھے ہے وہ ہے محمد رسول اللہ، جو اوپر کھڑا ہے یہ ہے علی ولی اللہ۔ حیدری اللہ اکبر، اس ولایت علی ولی اللہ، اس ولایت کی خاطر ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ جو رونے آئے ہیں سارے رونے آئے ہیں، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ جتنے سیدزادے بیٹھے ہو یہ گلے میں کپڑا ڈال کر کرامت پاس تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ پیر محسن شاہ جی دل دکھ ہے تو مجھے معاف کیجئے گا، لیکن میرے صاحب فرماتے ہیں ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالو، جو ہائے کر کے رو پڑے ہو نا، ماں بھی دربار میں گئی،
अभी मेरा भाई सुल्तानी पढ़ रहा था, बेटी भी दरबार में गई, लेकिन मेरी बीबी बड़ा फर्क है। जब माँ दरबार में गई तो 70 कनीलों के पर्दा था, 5 कदम के फासले पे दरबार था, सीने पे हाथ मार। जब 18 भाइयों की लावारिस में शाम गई, 1400 मील का सफर, 72 मौत, 36 शहर, 144 गली। मौला तुम्हें कोई गम न दे, गमे हुसैन के अलावा। जिंदगी का कोई पता नहीं, अल्लाह जाने अगले साल हम में से कौन हो कौन ना हो। जरा इसको दोस्त कीजिएगा, बाकी भी आपको कोई गम न दे, हमें हुसैन के अलावा। जो रोने के लिए आए हो, और मेरा ईमान है सारे रोने के लिए आए हो, मखदूमा तुम्हें कोई गम न दे, गमे हुसैन के अलावा। नहीं जी नीचे चल जाएगा, कोई बात नहीं, बेटे उसको ठीक हो यार, जल्दी करो जनाब सईद, आपको कोई काम न दे, गमे हुसैन के अलावा। मेरी तो देखना जी, बिस्मिल्लाह, बड़ी नमाज है। जब शाम के बाजार में मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया, जो अली का शिया बैठा है जनाब ज़ैनब के वास्ता, सारी दुनिया शराब पिए, हमें से कोई गरज नहीं है। अली वालों के भी शराब न पीना, इस शराब ने ज़हरा का घर उजाड़ा है। 18 भाइयों की लावारिस में है, मातम के सरों का, हाथों में रस्सियां, गले में दांत, पैरों में बेड़िया। शाम के बाजार में ज़ैनब ने पहला कदम रखा। जज़ाकल्लाह, हाय करता शर्म करके डरो, अल्लाह बेटी का पर्दा संभाल के। फज़ाइल में कोई बोला है या नहीं बोला, ये ज़हरा की बेटी के मसाइब है। मुसलमानों, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद इरफान अदराती शहीद फरमाया करते थे, मुसलमानों कायनात की 3 बेटियां हैं, इनका कसूर क्या था? समझ गए तो सुबह तक रहो। मोहम्मद की बेटी फातिमा, इसका हाथ यहाँ क्यों था? अली की बेटी ज़ैनब, इसका हाथ यहाँ क्यों था जो अब तक नहीं रो सका? हुसैन की 4 साल की सकीना, इसके हाथ यहाँ। ये है मौजा, ये है मौजा की बेटी। पीर मौला आपका सफे मातम कबूल फरमाए। 2 मिनट और पढ़ना है। जो बंदा जो शाम का सवार है ना, हाथ उठाए जी, बिस्मिल्लाह। बहुत से सवार बैठे भाईजान, शाम गए हैं ना, हैं बीबी ज़ैनब के वास्ता अकेले गए या साथ बेटी गई थी? अच्छा अकेले गए, मैं दुआ कर रहा हूं अगले साल जाओ बेटी साथ लेकर। जब तुम्हारी बेटी शाम के बाजार से गुजरे ना, उसे कहना बड़ी पर्दादार है, लेकिन यहाँ बुरखा उतार, यहाँ वो खड़ी रही है जिसे लोग पत्थर मार के कहते थे, और पत्थर मारो बाकी की बड़ी बहन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, हाय करके रोया कर, अमीर मत के ना रो, उजड़ गई है। बस आखिरी जुमले कर, अज़ादारो शाम के बाजार क्या मातम होता है, खुदा की कसम। ये मेरा कमाल नहीं है ना, मुझे कसम है बीबी की चादर की, ये मेरा कमाल नहीं है। अज़ादारो, कभी सोचा है तुमने तुम्हारा इमाम खून क्यों रोता था? मेरा चौथा खून क्यों रोता था? ये जुमला मेरा नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम का है, सरकार अल्लामा इरफान अदराती शहीद का जुमला। हाल ने ये जुमला जिसने सुन लिया ना, बाहर गलियों तक मातम करता जाए। मेरा ईमान है, गलियों तक ना गया तो यहाँ बैठकर मैं मेंबर छोड़ दूंगा और तुम रोते रहोगे। पीर इकबाल शाह जी इसकी तफसील बयान करेंगे। मेरे हाल ने पूछा, मौला 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 खून क्यों रोते हो? मौला अकबर की जवानी पर? कहा नहीं। मौला कासिम के टुकड़ों पर? कहा नहीं। मौला अब्बास के बाजुओं पर? बेटा थोड़ी आवाज खोल। कहा नहीं। थक गए हो तो थके हुए लोगों के शामिल नहीं। मौला फिर खून क्यों रोते हो? कहा मिनाल कोई और सवाल करना है? कहा मौला दूसरा सवाल ये है, 22 साल की उम्र में दाढ़ी सफेद क्यों हो गई? मर जाएगा वो बंदा जिसने जुमला सुन लिया। मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मिनहाल 2 सवाल तूने किए, एक सवाल मैं करता हूँ। कहा मौला करो। कहा मिनहाल ये बता, किसी 24 साल के बेटे के सामने उसकी माँ के सर की चादर उतार दी जाए, मातम का जो रोने के लिए आया है, क्या वो बेटा जिंदा रह जाए? कहा नहीं मौला। कहा हौसला दे, मेरे सामने शिमर ने नेज़े से
جزاک اللہ جزاک اللہ. رو لو آخری جملہ ہے. جتنے سید بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو ذرا مہربانی فرمائیں. جتنے شہید آنے جی بسم اللہ. باجی اجازت ہے سیدزادہ اجازت ہے دادی زہرا کا واسطہ. اب میں غلط کروں تو زہرا شفا نہ کرے. کوئی برداشت کر جائے تو بہت بڑے حوصلے والا ہوگا. جو تھک گیا نا وہ بے شک ہے نہ کرے. جب رش بڑھ گیا نا بھیڑ بڑھ گئی 9 فٹ اونٹ کا قد 2 فٹ بی بی اونچا بیٹھی ہے. یہ کتنا بنا 11 فٹ. یہ جہاں بلب لگا ہوا ہے نا اس سے بھی اونچا 11 فٹ. اچھا سارے پہلے بتاؤ جو سمجھے گا تو روئے گا. میں اداکاری کروں تو جناب زہرا کی لعنت. اچھا مجھے بتاؤ شیعو میری بیوی کے ہاتھ یہاں بندے تھے ایسے بندے تھے. ہاں میرا بیٹا خطیب عالم ایسے بندے تھے. کوئی ایک اشارہ کرتے چونکہ میں سید نہیں. اچھا میں بتاتا ہوں بی بی کے ہاتھ ایسے بندے تھے نا. اب مجھے ایمان سے بتاؤ جب کوئی اونچی جگہ سے گرتا ہے چلو جسے نہیں سمجھ آئی وہ ہے نہ کرے. میرا بیٹا جب کوئی جسے سمجھ آئی ہے وہ سروں کے ماتم شروع کرو. جو سمجھتا ہے زینب کے مسائل میں سروں کے ماتم جائز ہے وہ بندہ سروں کا ماتم شروع کرے. کمینہ تازیانہ لے کر آیا کہتے علی کی بیٹی اب پیدل چل ماتم کا. علی کی بیٹی نے کہا مجھے چلنا نہیں آتا. حرامی نے سجاد کو اتنے تازیانہ نہیں مارے کہ سکینہ کی آواز آئی اماں تو چل نہ چل تیری بھتیجی چلے گی میں مر جاؤں اللہ تجھے زندہ رکھے. آخری جملہ جس نے گھروں تک ماتم کرنا ہے ایک ماں کو تازیانہ لگا ایک بیٹی کو لگا. بیٹا آواز کھول کتے کے بچے سمر رہے لوہے کا تازیانہ علی کی بیٹی کے گھٹنے پہ مارا. 18 بھائیوں کی بات ماتم رات اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس بغیر ہاتھوں کے گرا تھا. اتنا رش تھا کہ علی کی بیٹی سے چلا نہیں گیا. زینب ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پر حسین چلے تھے. آواز آئی بابا جلدی آ خیبر فتح کرنا بڑا آسان.